بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 10th۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے 9th کلاس کے امتحانات بھی بہت اچھے ہوئے ہوں گے۔ اسکول انتظامیہ اور ہم سب دعا گو ہیں کہ آپ کا رزلٹ بھی بہت شاندار ہو، آمین۔ اب آپ جماعت دہم میں آ چکے ہیں۔ سلیبس کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ اردو کی کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: حصہ نثر، حصہ نظم اور حصہ غزل۔ تو آئیے حصہ نثر کا آغاز کرتے ہیں۔ حصہ نثر میں ہمارا پہلا سبق ہے مرزا محمد سعید۔ صنف کے اعتبار سے یہ سبق ایک خاکہ ہے۔ کسی شخص کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو اس طرح نمایاں کرنا کہ اس کا تعارف بھی ہو جائے مگر وہ اس کی سوانح نہ ہو، خاکہ کہلاتا ہے۔ خاکے میں اس شخص کے افکار و کردار، خوبیوں اور خامیوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے نوٹس تو لے لیے ہوں گے اسکول سے، تو نوٹس میں سب سے پہلے ہم اس کے معنی پڑھتے ہیں۔ معنی پڑھنے سے ہمیں سبق کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اردو کے اسکول کے نوٹس میں آپ کو اس کے تمام معنی دیے گئے ہیں، یہ دیکھیے۔ ٹھیک ہے، پہلا لفظ ہے دل دھک سے رہ جانا، یعنی اچانک دھچکا لگنا۔ علالت مزاج، طبیعت کی خرابی۔ مرض الموت، موت کی بیماری، یعنی ایسا مرض جس سے موت واقع ہو جائے۔ رحلت، وفات پا جانا۔ سانحہ ارتحال، وفات کا حادثہ۔ سناؤنی، موت کی خبر یعنی بری خبر۔ شعار، طریقہ۔ ایکا ایکی، اچانک۔ عالم، دنیا۔ عالم دنیا اور عالم علم والا۔ عدم موجودگی، غیر حاضری۔ گھاؤ، زخم۔ واقف، پہچان، پہچاننے والا یا پہچان۔ ستائش، تعریف۔ تمنا، خواہش۔ صلہ، بدلہ۔ ماتھا ٹھنکا، فکر ہوئی۔ سٹی گم ہو گئی، حواس باختہ ہو گئے۔ مارکۃ الآرا، غیر معمولی یعنی بڑا کارنامہ۔ شرفا، شریف کی جمع ہے یعنی شریف لوگ، زیادہ۔ متمول، مالدار۔ براڈ کاسٹنگ، ریڈیو یا ٹی وی سے پروگرام نشر کرنے کا عمل۔ عالم، علم والا۔ چشم و چراغ، بیٹے، قرابت داری، رشتہ داری۔ اکتساب علم، علم حاصل کرنا۔ کانٹریکٹ، معاہدہ۔ پیش خیمہ، ابتدائی سبب۔ بال بچے، اولاد۔ جلال، غصہ۔ دم بخود، دم سادے۔ ساکت، خاموش۔ شغل، مشغلہ۔ کروفر، ٹھاٹ باٹ۔ قلب مطمئنہ، مطمئن دل۔ فی البدی، فوراً۔ متبسم، مسکرانا۔ علیل، بیمار۔ اکہرا ڈیل، دبلا پتلا۔ شکوہ، شکایت۔ روب گانٹنا، مروب کرنا۔ رشا آ گیا، کپ کپی طاری ہو گئی۔ زحمت، تکلیف۔ جامع العلوم، ہر فن مولا یعنی بہت سے علوم میں ماہر ہونا۔ قدری، اصرار کرنا، کوشش کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھے آپ کے اس سبق کے الفاظ معنی جو آپ کے نوٹس میں دیے گئے ہیں۔ آپ نے نوٹس لے لیے ہیں، اس میں سے آپ نے پہلے اس کے الفاظ معنی اچھی طرح سے پڑھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ اب میں آپ کو سبق کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اپنی اردو کی ٹیکسٹ بک کو کھولیے، اس میں حصہ نثر میں پہلا سبق ہے مرزا محمد سعید۔ ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 13 پر ہے۔ آپ اس کی جب ریڈنگ کریں گے تو اس میں اس کے پہلے پیراگراف میں یہ خبر بتائی گئی ہوگی کہ مرزا محمد سعید کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ پروفیسر تھے، ان کا آج سوئم ہے اور ان کی موت کی اطلاع جو ہے وہ بالکل بھی کسی کو نہیں ملی، اور اچانک سے ان کی موت کا جو ہے یہ سامنے آیا کہ ان کو ایک تو وفات کو بھی آج دوسرا دن ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنے اچھے، اتنے قابل شخص جو ہیں وہ ہماری بیچ سے چلے گئے ہیں، اور ان کے جانے سے جو خلا ہماری زندگی میں آ گیا ہے وہ کبھی پر نہیں ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے، ایک جملہ بڑا اچھا لکھا ہوا ہے اس میں، عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، یعنی علم والے کی موت جو ہوتی ہے وہ عالم کی موت ہوتی ہے۔ ایک علم والے کا چلا جانا جو ہے وہ بڑی عام سی بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس صفحے پہ یہ چیز بتائی گئی ہے۔ اس کے اینڈ میں دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے کہ دراصل مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے، پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے، ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر کام کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اپنی تسکین کے لیے، یہ سارا اس میں ہے۔ اور 55 سال پہلے سر عبد القادر کے رسالہ مخزن میں مضامین لکھے تھے، یعنی کہ وہ اتنے اچھے کام کرتے تھے لیکن پبلک پلیٹ فارم پر نہیں آتے تھے، زیادہ
لوگوں سے ملنے جلنے سے گھبراتے تھے اور جو ہے ان کا میل جول بڑا محدود تھا۔ اگلے صفحے پر آئیے، صفحہ نمبر 14، یہ دیکھیے یہاں پر ہے مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے، پیسے کی تو وہ پرواہ ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی انہیں یہ کہتا کہ وہ پیسہ لے کر لکھ دیں تو وہ یا کوئی بڑی رقم کی پیشکش کرے تو وہ اس بات سے چڑ جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے 2 ناول لکھے بڑے مشہور اور بغیر کسی پیسے لیے اپنے شاگرد کو دیے اور چھپوا دیے۔ ٹھیک ہے، ان کے ناول میں خواب ہستی اور یاسمین جو تھے بڑے اہم ناول تھے۔ ٹھیک ہے، اور یہ لاسٹ پیراگراف میں دیکھیے گا، مرزا صاحب دلی کے شرفا کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے، یعنی کہ ان کا گھرانہ جو ہے مالدار تھا اور ان کی جو ہے وہ عزیز داری منشی ذکاء اللہ سے بھی تھی، سر سید احمد خان سے بھی تھی۔ اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ پروفیسر مرزا محمد سعید جو ہیں وہ ان کے سعادوں میں علامہ اقبال بھی شامل تھے۔ ٹھیک ہے، ان سے انہوں نے جو ہے علم حاصل کیا۔ اور یہاں پر اس پیج پر دیکھیے، بعد میں جو تھے پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے، یعنی کہ ان کے پڑھائے ہوئے شاگرد جو تھے وہ بھی اس قابل تھے کہ وہ پروفیسر کے عہدے تک بھی پہنچے۔ ٹھیک ہے، یہ پورا پیج جو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک کانٹریکٹ کیا تھا کہ وہ ریڈیو سے ان کا ایک پروگرام نشر ہوگا، وہاں ان کے جو شاگرد تھے ان کے وہاں پر کام کرنے والے نے جو ہے وہ ان کی تقریر سے 2-3 جملے نکال دیے، اس پر مرزا محمد سعید صاحب بہت غصہ ہوئے، ان کو پطرس کو تو اپنی پڑ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، اگر مرزا صاحب نہیں مانیں گے تو پھر جو ہے وہ اس کو کانٹریکٹ کو جو ہے وہ ختم بھی سمجھیں، اور جو ہے جنہوں نے ان کی تقریر سے وہ 2-3 جملے نکالے تھے ان کی نوکری بھی گئی۔ وہ خدا آگے مرزا صاحب کے پاس کہ آپ جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے وہ مجھے معافی دے دیں اور میں آئندہ ایسی جو ہے وہ کوئی بھی بات نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، مرزا صاحب نے جو ہے فوراً دستخط کر دیے، یہ دیکھیے یہاں پر، تو یہ کانٹریکٹ جو ہے وہ اس طرح چلتا رہا۔ یہ مرزا صاحب کا مشغلہ جو تھا وہ مطالعہ کتب تھا، وہ مطالعہ کرتے تھے، ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی، اپنی جو ہے وہ علمی استطاعت کو بڑھانے کے لیے وہ نئی سے نئی کتاب جو ہے وہ پڑھتے رہتے تھے۔ کہتے تھے کہ میں اگر اتنا مطالعہ نہ کروں تو انگریز پروفیسروں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں، ان کے سامنے ٹھہر کیسے سکتا ہوں۔ جب پینشن لیتے تھے، پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا تھا، ان کا یہ شغل اب بھی تک جاری تھا۔ ٹھیک ہے، ان کی زندگی کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، کبھی بھی کروفر یا ٹھاٹ باٹ سے نہیں رہتے تھے، بلکہ سادہ مزاج تھے، کھیل تماشے سینما تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے، بلکہ ان کا جو تھا وہ واحد مشغلہ مطالعہ کتب تھا، اس کے بعد جو ہے وہ گھر کا رہا۔ ٹھیک ہے، یہ آگے دیکھیے، ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب فوراً دیے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پر ہے کہ کہتے ہیں کہ میں میرے سوالات کی خدمت انجام دیتا تھا۔ مصنف کہہ رہے ہیں میں نے سوچا کہ اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ چنانچہ کیا ہوا، میں مرزا صاحب کی خدمت میں عرض سے مدعا سن کر عرض لے کر گیا، انہوں نے میرا مدعا سنا اور متبسم ہوئے، یعنی مسکرا دیے۔ کہتے ہیں آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے، مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی، میں نے قدری کر لی، یعنی اصرار کیا۔ مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہو گئے۔ مرزا صاحب جو تھے بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے، جو کہہ دیتے اس سے بالکل نہیں پھرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آخری جو ہمارا صفحہ ہے، صفحہ نمبر 17، اس پہ مرزا صاحب کے ظاہری حلیے کو بیان کیا گیا ہے کہ مرزا صاحب کیسے لگتے تھے۔ کہتے ہیں بظاہر علیل یعنی بیمار بالکل معلوم نہیں ہوتے تھے، دبلے پتلے سے تھے، اجلا کشادہ پیشانی رکھتے تھے، اجلا رنگ تھا ان کا۔ ٹھیک ہے، بڑی بڑی روشن آنکھیں تھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں، بڑے اچھے مطلب دھان پان کے آدمی تھے۔ کہتے ہیں کہ جب 1930 میں پہلی بار میں ان سے ملا تو ان کی عمر 44 سے 45 سال کے قریب تھی۔ 62 یعنی 62 میں جب وہ 76 سال کے تھے تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے، یعنی ان کے ظاہری حلیے میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا۔ اور سوٹ کے بارے میں بھی یہاں بتایا گیا ہے کہ مرزا صاحب جو سوٹ پہنتے تھے، شروع میں 2-4 نوجوان نے سوٹ پہننا شروع کیا، ان میں مرزا صاحب بھی تھے، سب سے نفیس سوٹ انہی کا ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ پچھلے 32 سال میں انہیں شیروانی پہننے ہی دیکھا ہے۔ انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا تھی، مگر کبھی روب گانٹنے کے لیے یعنی کسی دوسرے پر روب ڈالنے کے لیے کبھی بھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے۔ انگریزی کے الفاظ ان کی گفتگو میں شامل نہیں ہوتے تھے، گو کہ وہ انگریزی کے جو ہے وہ بڑے قابل استاد تھے۔ ٹھیک ہے، خوش اخلاق خوش مزاج آدمی تھے۔ اور آخری پیراگراف میں دیکھیے گا ہے موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی، مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور ایسے وزادار لوگ زمانہ پیدا نہیں کرے گا۔ افسوس
کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں رہتی ہیں، ایسی جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے۔ اور آخر میں جو مصرع ہے بہت اچھا دیا گیا ہے، اب کہاں لوگ اس طبیعت کے، یعنی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاموش کام کرتے ہیں اور خاموشی سے چلے جاتے ہیں، ان کے جانے کا افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہو جاتا ہے وہ کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ تھا آپ کا سبق نمبر 1۔ میں نے اس کے خاص نکات آپ کو بتائے ہیں، پڑھائے ہیں۔ اب آپ نے ایسا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے میننگ اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، شاہد احمد دہلوی کی تحریر جو ہے مرزا محمد سعید، اس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے الفاظ معنی اور اس کی تشریح کے لیے اس کو اچھی طرح سے 2 سے 3 بار پڑھنا ہے۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں آپ کو اقتباس کی تشریح کرواؤں گی اور اس کے سوالات کراؤں گی۔ ٹھیک ہے، یہ کام آپ نے پورا یاد کرنا ہے۔ اور جو کتاب کے پیچھے دیے گئے الفاظ معنی ہیں، یا آپ ایسا کیجیے گا کہ جو نوٹس میں آپ کے الفاظ معنی ہیں اس میں سے آدھے الفاظ معنی آپ نے اپنے نیٹ رجسٹر میں لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرسٹ ہاف جتنے الفاظ معنی آپ کو دیے گئے ہیں اس کے فرسٹ ہاف جو ہیں وہ آپ نے اپنی نیٹ کاپی میں بڑے اچھی سی رائٹنگ میں لکھنے ہیں۔ وہ انشاءاللہ جب آپ کی کاپیز چیک ہوں گی تو اس میں پھر آپ کا یہ رجسٹر بھی چیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا اور اچھے سے یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔